تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ فیصل بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت شکریہ وقت عطا فرمایا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے۔ میرا نام سائم اجاز ہے، میرے بڑے بھائی کا نام ازین ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ میری والدہ کا نام زکیہ نور ہے، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد گلفراز ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بیگم ہے۔ 13 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا، گھر میں ایکچوئل میں کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی اثرات ہیں، تو بھی بچوں کو کچھ چیز ایسے نظر آ رہی ہے، اور آج اثرات وغیرہ تو نہیں ہے گھر پہ، کوئی حساب کتاب تو نہیں۔ میرا نام بنارس علی ہے، والدہ کا نام طاہرہ بی بی۔ صحیح ہے، بنارس علی نام آپ نے بتایا، بھی آپ کے گھر کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، پروگرام ابھی چل رہا ہے نا، اس میں استخارہ کروانا تھا کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، وہاں مطلب عبادت بھی ہو جائے گی اور وہاں نوکری کے لیے وہاں بڑی کوشش کر رہا ہوں، ہو نہیں پا رہا پروگرام۔ میرا نام محمد عادل رشید ہے اور والدہ کا نام بلقیس تاج ہے۔ استخارہ کروانا تھا۔ جی بالکل بالکل، استخارہ بھی کریں گے، آپ کا مدینہ منورہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین طیبین کی بادب بازوق باشوق حاضری نصیب فرمایا۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں عبادت بھی ہو جائے گی، عبادت تو یہاں پر بھی ہم نے کرنی ہے بھائی، نمازوں کی پابندی تو ہم نے یہاں پر بھی کرنی ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی ہم نے یہاں پر بھی کرنی ہے، نیک اعمال ہم نے یہاں پر بھی کرنے ہیں۔ تو وہاں جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ شاید آپ کاروبار کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اولا نیت ہماری یہ اچھی ہونی چاہیے نا، تو نیت اچھی ہو کہ بھائی میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی سعادت حاصل کروں گا، نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دوں گا، گنبد خضرا کی زیارت کروں گا، اصحاب صفہ کے چبوترے پر حاضر ہو کر وہاں نوافل ادا کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ریاض الجنہ میں حاضر ہو کر وہاں نوافل پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، اور ضمناً جو ہے نا پھر آپ دیگر اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اور کام جائز ہونا چاہیے، سفر آپ کا جائز ہونا چاہیے، جائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی استخارہ تو آپ کا کروائیں گے، تو چونکہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایسا لگا تو میں نے ایک دو چیزیں میں عرض کر دی آپ کو نا، باقی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کا استخارہ آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیگر ہمارے جو ناظرین تھے وہ یہ کہ ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، سائم اعجاز نام آپ نے بتایا تھا، بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے نا، تو اب دلچسپی پیدا کرنی ہے بچوں کی، ان کو سمجھانا بھی ہے، اہمیت دلانی ہے، افادیت اس چیز کی بتانی ہے پڑھائی کی، تو اس چیز کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا بہرحال میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمان، صرف اتنا ہی پڑھنا، 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ صحیح ہے، 5 ٹائم یہ عمل کریں، تو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یوں 5 مرتبہ یہ تعداد مکمل ہو جائے گی۔ وظیفہ جو پڑھیں گے وہ 101 مرتبہ پڑھا جائے گا، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ کریم پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی فضیل بھائی ارشاد فرمائیے، استخارے ہو گئے ماشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ہمارا استخارہ تھا اولاد کے حوالے سے، فرما رہے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اثرات کا کوئی اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ آپ ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ دونوں میاں بیوی کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے اولاد ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد آپ نے دونوں نے یا اولو
یا اولو 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ اس کو پڑھیے گا، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور استخارہ تھا، عادل بھائی تھے، کام کے حوالے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں کوئی اثرات جادو کا آپ کے ساتھ کوئی اشارہ نہیں ہے، آپ کا جو معاملہ اٹکا ہوا ہے، جو کام بن نہیں پا رہے، اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ 100 مرتبہ آپ نے یا مؤخر یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں، جو رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ ایک اور استخارہ تھا، یہی استخارہ سائم بھائی کا تھا، والدہ کا نام زکیہ بتایا تھا، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ آپ نظر کے حوالے سے یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے گا، اور آپ کا ذہن بن جائے، ذہن تیز ہو آپ کا، اس حوالے سے آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ 786 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اس کو پیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا، آپ کی کن ذہنی دور ہوگی، حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے لیے تعویذات بھی ملتے ہیں، آپ ہمارے سٹال سے تعویذات بھی لیں اور پہنیں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا ماشاءاللہ۔ دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور دیگر ہم اسباب بھی اختیار کریں، تدابیر بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، تقریباً 6 سال سے بیمار ہوں، دورے پڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں، نام ہے ان کا محمد عمران، والدہ کا نام مریم بی بی ہے، اس حوالے سے ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ اعظم خان 1 سال کا بچہ ہے، اس کی آنکھوں میں سفید موتیا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اب دیکھیں 1 سال کا بچہ ہے نا، اب بچہ تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ وظیفہ پڑھنا بچے کے لیے، تو والدین ایک کام یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے بچے کی آنکھوں پر پھیر دیا کریں، آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی، آنکھوں میں اگر اللہ نہ کرے کالا موتیا سفید موتیا آ چکا ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ باقی روحانی علاج تعویذات اطاریہ کے بستوں سے آپ تعویذات وغیرہ حاصل کریں، بچے کی یہ آنکھوں میں جو موتیا ہے اس کے لیے انشاءاللہ الکریم بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ اویس بات کر رہا ہوں شکارپور سے۔ ابراہیم شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، اس کے لیے کیا 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 جائے؟ عزت پانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور آپ سے دعا کی بھی عرض ہے۔ جی بالکل، قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، اور عزت پانے کا وظیفہ لوگوں کی یہ حضور خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میں جاؤں تو میرا مذاق نہ اڑائیں، میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے اہمیت دیں۔ بعض اوقات لوگ کچھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے نا، تو لوگوں کے دلوں میں کیسے عزت پیدا ہو، اس کے لیے ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا، کیا عمل ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت اور ذلت دینا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پہلا جواب تو یہ کہ اپنے اخلاق درست کریں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ ایک اصول بھی ہے کہ عزت دیں گے کسی کو تو عزت ملے گی، عزت پائیں گے۔ اگر ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کو بے عزت کرتے رہیں گے تو کہاں سے عزت ملے گی؟ صحیح۔ پھر ایسا کرنا، اس سے ایسا چاہنا کہ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ تو منع کیا گیا اس کا، تو کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، میری تعظیم اس طرح کریں، اپنے طور پر حب جا، خود پسندی اس میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں کہ معاشرے میں میرا کردار ایسا رہے کہ جو ہے وہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ اور کی باتیں کرتے ہیں اور میری بات ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگنور کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہے آپ کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ بھائی میں معاشرے میں جیسے اور لوگ ہیں میرا بھی ویسا ہی معاملہ ہو، تو پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اپنے اخلاق کو ہم سب کو بھی درست کرنا چاہیے، آپ کو بھی درست کرنی چاہیے، اس کو چیک بھی کر لیں کہ اگر ایسی کوئی صورت تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی جو ہے وہ معاشرے کے اندر یا اپنے گروپ کے اندر یا اپنی بیٹھک میں کوئی ایسی شرمندگی کا آپ شکار ہو جاتے ہیں اپنی ذات کے یا اپنے اخلاق کے وجہ سے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا معزو 140 مرتبہ پڑھے گا تو مخلوق کی نظر میں اس کی عزت، حرمت اور ہیبت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا شب جمعہ کے حوالے سے، شب جمعہ میں صحیح، شب جمعہ پر تو شب جمعہ میں یہ پڑھنا ہے، عشاء کے بعد 140 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے،
اللہ پاک ہم سب کو حب جا سے بھی بچائے آمین اور ذلت سے بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین. بعض اوقات لوگوں کی عزت ہوتی ہے، پھر عزت کے بعد اگر وہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے ذلت ملتی ہے تو پھر بڑا ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سورہ 3 کی تکرار کرتے رہے، روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں. یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ اخلاق اور کردار بہتر کرنے میں انشاءاللہ آپ کے پڑھنے سے بہتر ہو جائیں گے. سورہ والتین یہ پوری پڑھ لیں، اس کو پورا 3 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ انشاءاللہ الرحمن. اس کے آپ کے اخلاق اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اور لوگ عزت کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظائف بھی پڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں، ہمارا مذاق نہ اڑائیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری ہیبت پیدا ہو. تو اس کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، لوگ ہمیں اہمیت دیں، وظائف بھی پڑھنے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ 72 نیک اعمال کے مطابق یہ آپ زندگی گزارنے کی نیت بھی فرما لیجئے. 72 نیک اعمال مدنی انعامات کی صورت میں امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کچھ سوالات عطا فرمائے ہیں. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور ہمارے لوگ ہمیں اہمیت بھی دیں گے انشاءاللہ کریم. باقی جو وظائف آپ کو بتائے گئے وہ بھی پڑھنے ہیں. اور جو سید صاحب نے فرمایا کہ شہرت کی خواہش، حب جا، یہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی اگر کوئی ہمیں دھتکارتا ہے، کوئی بے عزتی کر دیتا ہے، صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. محمد سہیل خنگا شریف سے. رکن شورا حاجی ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، بچوں کو بخار ہو رہا ہے، کافی دوائیاں بھی لی ہیں لیکن بخار نہیں اتر رہا. اس حوالے سے بھی کچھ اشعار فرما دیجئے تاکہ بچوں کا بخار اتر جائے اور بچے صحت یاب ہو جائیں. اور دعاؤں کی بھی عرض ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیجئے. ماشاءاللہ سہیل بھائی ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے موسم بلکہ اب تو تبدیل ہو چکا ہے، ٹھنڈ آ چکی ہے، بلکہ پنجاب کے کئی شہروں میں بڑی ٹھنڈ بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے حضور کہ بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو کیا فرمائیں گے بخار سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے نا، واقعی ایسے ہی. اور یہ موسم اللہ کی طرف سے ہے، گرمی بھی ہے پھر سردی بھی ہے. گرمی جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، یعنی موسم تبدیل ہوتے ہیں مگر ہم تبدیل نہیں ہوتے. ابھی آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہے بھائی ہم تبدیل نہیں ہوتے. اصل ہم اپنا رہن سہن جو ہے نا وہی انداز ہے ہمارا. فل پنکھے کے نیچے اگر ہم سو رہے ہیں یا گرمیوں میں جیسے غسل کر کے آتے ہیں اور ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بچوں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ بچہ اگر وہ کپڑے پہنا ہوا ہے تو سویٹر پہنانا بھول گئے، موزے نہیں پہناتے بعض بچوں کو. تو اچھا اب آج کل جو فرش ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے گھروں کے اندر ماربل ہوتا ہے یا ٹائل لگی ہوتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے ٹھنڈی سردی کے اندر. تو اب اس کے لیے موزے جو ہے وہ اپنے پاس لازم کر لیں. آپ بچوں کو بھی پہنائیں، خود بھی پہنیں. اسی طرح گھر کے استعمالی گھر کے اندر رہنے کے جو پاک چپل ہوتے ہیں وہ آپ پہنیں گھر کے اندر انشاءاللہ الرحمن. دیکھیں آپ کہ یہ پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ آپ کے جسم کو متاثر کر سکتی ہے اور آپ کو مرض میں مبتلا کر سکتی ہے. اس لیے اسی طرح ٹھنڈا پانی تو اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی مشقت اٹھائیں، گرم پانی کر لیں یا ایسے وقت میں وضو کریں جب گرم پانی آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ احتیاطیں آپ نے کرنی ہے. بڑوں کے لیے کہ رات میں اگر اپنے طبیب سے مشورہ کر کے ہلدی والا دودھ کا استعمال پوری سردیوں میں آپ کریں. 1 چٹکی ہلدی رات سوتے وقت آپ نے گرم دودھ کے اندر ملانی ہے، اس کو پی لینی ہے. انشاءاللہ یہ بہت سارے امراض میں آپ کو فائدہ دے گی. سردی کے اور یہ بدلتے موسم کے تعلق سے یا بدل گیا ہے موسم ٹھنڈک کے تعلق سے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. بچوں کی بھی کیئر کرنی ہے، بچوں کو سینہ پہنا کر رکھنا ہے آپ نے ایسی چیزیں کہ ان کو براہ راست کوئی چیز نہ لگے. اسی طرح ہم بعض اوقات وضو کرتے ہیں، اچھا وضو کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، تولیے سے ہم پہنچتے نہیں. یہ جو داڑھی شریف ہے نا اس کے اندر پانی رہتا ہے بعض اوقات، صحیح. اب یہ جھڑتا ہے اور سینے پر آتا ہے یہ چیزیں. اسی طرح بچے کو بعض چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو اس کا جو کھانے پینے کے دوران پانی پلاتے ہیں یا تو وہ آ جاتا ہے جناب کپڑے گیلے کر دیتا ہے، اب وہ اس کا سینہ گیلا رہتا ہے. یہ احتیاطیں ہیں جو ہے اس موسم کے اندر جو ہم نے بچوں کو پنکھے سے، اے سی سے، ٹھنڈک سے، زمین کی ٹھنڈک سے، موزے نہ پہننے کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے. یہ تمام باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ. شہد
بہترین ایک غذا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس میں شفا ہے، طبیب کے مشورے سے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو چٹا بھی سکتے ہیں، جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوں، کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان کے دانت پر جس جگہ دانت نکل رہے ہیں وہاں شہد مل دیا جائے تو دانت نکلنے کی تکلیف کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ آپ نے جیسے ابھی میں نے نوٹ کیا 2-3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ہلدی کھانے کا فرمایا تو یہ بولا کہ بھائی طبیب کے مشورے سے استعمال کریں، شہد کھانے کا فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ بھائی علاج آپ دے رہے ہیں، علاج آپ بتا رہے ہیں، تو طبیب کے مشورے سے کیوں ہم اس کو اختیار کریں پھر؟ لیکن پہلے تو میں ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہوں، کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان کی، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اس میں مجاز ہوتے ہیں، صفراوی مجاز ہوتا ہے، بلغمی ہوتا ہے، ایک ہی شخص کو ایک دوائی بڑی مطلب جو ہے اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا مرض دور ہو جاتا ہے، اور وہی دوائی آپ نے کسی اور شخص کو دی تو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوا یا بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے ڈاکٹر بتا سکتا ہے یا حکیم بتا سکتا ہے کہ یہ دوائی اس کو موافق ہے یا نہیں۔ صحیح۔ بوڑھوں کو کون سی دوائی دینی ہے، جوانوں کو کون سی دینی ہے، بچوں کو کون سی دینی ہے۔ آپ دیکھیں ویسے بھی میڈیکل پہ جائیں گے نا تو آپ کو بعض اوقات بچوں کے لیے بالکل جو سیرپ ہوتا ہے نا اس کی جو پاور کہیں گے اس کو عام سمجھانے کے لیے ایم جی میں ہوتا ہے، وہ بعض اوقات کم ہوتا ہے، 125 ایم جی ہے جی، بڑے وہی 375 لے رہے ہیں، یا بعض اوقات بعض صورتوں میں اس کو 625 بھی دیتے ہیں۔ تو سب کی دوائیوں کے نسخے بھی الگ ہیں، اس لیے طبیب کی رہنمائی ہی میں عافیت ہے۔ اچھا روحانی علاج میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی بڑوں کو ہائی فائی تھوڑا تعویذات دینے اور بچوں کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا ہلکے والے وہ تاثیر والے تعویذات وغیرہ دینے؟ اچھا یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ بعض وظائف جو ہیں بچوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں کہ اب بچوں کے لیے یہ والا وظیفہ کر لیں ہم، اور یہ وظیفہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ سب کو کر دے سکتے ہیں، چاہے خواتین ہوں، مرد ہوں یا بچے ہوں، تمام جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے۔ اب میں روحانی علاج بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک تعویذ بنانا ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ آپ نے لکھنا ہے اور 30 مرتبہ لکھنا ہے کاغذ پر، اور اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے، مریض کو تھوڑا تھوڑا سا پلاتے ہیں، 3 مرتبہ آپ دن میں پلائیں، انشاءاللہ اس سے بخار بھی اتر جائے گا، اور ضرورتاً آپ پانی بھی ملاتے رہیں۔ دیکھیں جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں اس کے ہا کے جو دائرے ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی ہا کے دائرے کھلے رکھنے ہیں، اور 30 مرتبہ کاغذ پر لکھنا ہے، پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے، اور اس کو پلاتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن دن میں 3 مرتبہ۔ اللہ کے اس نام کی برکت سے، اس میں اللہ بھی ہے اس میں، تو انشاءاللہ اس سے ان کو شفا حاصل ہو۔ انشاءاللہ الکریم یہ تعویذ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اس میں جلالت لفظ اللہ، اچھا اس میں یہ احتیاط بھی لازمی کیجیے گا کہ جب اس میں جلالت لفظ اللہ لکھیں تو تشدید اور کھڑا زبر یہ بھی لازمی لگائیے گا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کچھ مخصوص تعویذات بخار کے حوالے سے روحانی علاج کے اسٹال پر بھی دیے جاتے ہیں۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل اتر جاتا ہے۔ تو بچوں کو، بڑوں کو، اگر کسی کو بخار ہو جائے تو یہ تعویذات وغیرہ بھی آپ روحانی علاج کے اسٹال سے جو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل لگتے ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میسیجز فیصل بھائی کافی سارے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے کچھ جانور ہیں، گائیں وغیرہ ہیں، دودھ نہیں دیتے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جانوروں کے حوالے سے جانور کی حفاظت لے، اچھے بڑھیں پھولیں اور دودھ بھی زیادہ دیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ 49 بار یا اللہ یہ پڑھ کر ان پر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دودھ بھی بڑھے گا، حفاظت بھی رہے گی جانور۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں؟ 111 دفعہ یا سلام پڑھ کے دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ بنت رشید اتاریہ ہیں، نیک رشتے کی دعا بھی فرما دیں اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، تو قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے دعا کروائیں گے، رشتوں کے حصول کے لیے بھی اور حاضری مدینہ کے لیے بھی۔ اچھا جی، میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، فرید نگر ساہیوال سے ہوں، میرے والدین کی صحت یابی کی خصوصی دعا کر دیں۔ اور یہ ایک میسیج آیا ہے کہ کیا نعت علی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے بالکل بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہیں، تو بالکل نعت علی پڑھی جا سکتی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ بالکل آپ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل بہت اس کے فوائد ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کا رشتہ مانگ رہے ہیں کہیں سے، کیا وہ ہو جائے گا؟ اور بھائی کا نام عامر ہے، استخارہ کروانا ہے، تو اس حوالے سے استخارہ ہو جائے گا، تو یہ بھی استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا نام محمد نقیب اتاری ہے، والدہ کا نام ساجدہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ اچھا سوشل میڈیا، اپنے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں
اسی رائے کہ میرا بچہ احمد رضا خان بہت زیادہ شرارتی ہے اور پڑھتا لکھتا نہیں، والدہ کا نام آفرین نظامی ہے اور والد کا نام محمد باسط ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ شوگر کا بھی روحانی علاج بتائیے گا۔ جی بالکل، شوگر کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے جو کافی دنوں سے بیمار ہیں اور دوائی بھی کھا رہی ہیں، انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، تو ان کا استخارہ کروا دیں۔ میری والدہ کا نام شناز بی بی اور ان کی والدہ کا نام مقبول جان، اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ فیصل بھائی آپ نوٹ فرما لیجیے گا استخارے کے لیے۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد اعجاز گوٹھ لال سے، روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال ہے کہ اور مجھے اس کا حل بھی درکار ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے کچھ باغات ہیں اور زمینیں بھی ہیں جن پر ہم فصل وغیرہ لگاتے ہیں اور جانور بھی ہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے باغات میں پھلوں کی کثرت ہو اور نظر وغیرہ بھی نہ لگے اور جانوروں کی بھی حفاظت رہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس وظیفہ وغیرہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ باغات میں پھلوں کی کثرت ہو اور نظر بھی نہ لگے، کیونکہ سنا ہے کہ زمینوں کو بھی، باغات کو بھی، پھلوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے اور جانوروں کی بھی حفاظت رہے۔ اب میں چاہوں گا کہ کسان اسلامی بھائی جو ہمارے ہیں، جو فصل وغیرہ لگاتے ہیں، جو زمینوں پر کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، متوجہ ہو جائیں۔ اب آپ سے متعلق انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب کچھ روحانی علاج، کچھ وظائف، کچھ احتیاطی انشاءاللہ الکریم ارشاد فرمائیں گے۔ جی حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پہلے میں دعا دوں گا ان کو، اللہ پاک ان کے رزق حلال میں، ان کے باغات میں، ان کے پھلوں میں اور ان کے جانوروں میں برکت عطا فرمائے، اور نظر بد سے ان کے پھلوں کو بھی، یعنی ان کے باغات کو بھی اور ان کے جانوروں کو بھی محفوظ فرمائے۔ بات تو درست ہے کہ نظر جو ہے وہ باغات کو بھی لگ جاتی ہے، پھلوں کو لگ جاتی ہے۔ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اور اس میں جب پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، تو نظر لگنا یہ حق ہے، اور جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور باغات کو بھی نظر لگتی ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ روحانی یہ ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے باغات پر نظر لگ جاتی ہے، پھل لگتے ہیں، پھر بعض اوقات جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں پھل، تو وہ سورہ قاف پڑھیں۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26 میں ہے، اس کو آپ انشاءاللہ پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ نظر بد سے بھی بچے رہیں گے، اور آپ کے جو ہے یہ جو باغات ہیں یہ پھولیں گے پھلیں گے۔ روزانہ آپ ایک مرتبہ سورہ قاف جو 26ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے پھلوں میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی پر یا جانور پر اس کو نظر لگتی ہو تو سورہ عادیات یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، اس کا جو ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر لیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو چاہے آپ جانور پر دم کر لیں یا کسی شخص پر اگر نظر ہے اس پر دم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نظر بد اس سے دور ہوگی۔ ایک بات جنید بھائی یہاں یہ ہے کہ کیا مطلب ہم جانوروں کو بھی تعویذ دیں گے؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا انہوں نے، تو جانوروں کو بھی کیا تعویذ دیے جاتے ہیں؟ بالکل، وظیفہ بھی ہے، جیسے آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا، جانوروں کے لیے بھی تعویذات ہوتے ہیں۔ اب میں نے تو دم کرنے کا جیسے بتایا نا، ہاں، تو اب آپ کوئی تعویذ وغیرہ بھی دیتے ہیں جانور کے گلے میں ڈالا جائے؟ بالکل۔ اب جیسے قربانی کے ایام میں بہت آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم قربانی کا جانور مارکیٹ سے، ہم اپنے منڈی سے لے کر آئے تھے، اس وقت تو صحیح تھا، یہاں پر لائے تو نہ وہ کھانا کھا رہا ہے، نہ وہ چارہ کھا رہا ہے، نہ پانی پی رہا ہے، اور بعض اوقات جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی جانور ہوتا ہے نا، بعض اوقات جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ان کو قابو کرنے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات ہوتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے، نظر بد نہ لگے جانوروں کو۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جیسے لوگوں کے باڑے ہوتے ہیں، دودھ دھونے وغیرہ کے لیے جانور وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، حلال جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ میں نے یہ قصداً سوال آپ سے پوچھا تھا اس لیے کہ بعض اوقات لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے یار جانوروں کے لیے بھی، تو آپ اس کا جواب ایک یہ بھی ہے اگر مطلب ہمارے لیے کہ بھائی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ علاج کرتا ہے نا، اس کا بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک حکیم ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں کے بھی ڈاکٹر ہیں
اور جانور جو ہے وہ حکیم جو ہیں وہ ان کی بھی دوائیاں بنا کر دیتے ہیں جانوروں. تو جب اس کا علاج جو ہے وہ دوائیوں سے کیا جاتا ہے جانور کا, تو روحانی علاج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کا نام پڑھ کر اس کو دم کریں گے تو وہ دودھ نہیں دیتا تھا, یا دودھ دینا اس نے کم کر دیا تھا, یا وہ بیمار ہو گیا یا کھا نہیں رہا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس کو اس کی بیماری اس جانور کی دور ہوگی. تو اس میں کوئی پریشانی کی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ جانوروں کو تعویذ پہنایا جا رہا ہے یا جانوروں کے لیے تعویذ ہے یا جانوروں کے دم کیا جا رہا ہے, یہ عجیب سی بات ہے. تو کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. جب ان کا ڈاکٹر الگ ہے اور ان کا علاج کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ علاج روحانی جانوروں کے لیے بھی مفید رہتا ہے. الحمدللہ عز و جل. تو وظائف بھی آپ کو بتائے گئے, اور بالخصوص کسانوں کے لیے جو وظیفہ بتایا گیا جن کی فصلیں ہیں, کھیتیاں ہیں, اس میں چلیں روحانی علاج تو آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں جن کی فصلیں ہیں, جن کی کھیتیاں ہیں, زمینیں ہیں, باغات ہیں, آپ اس کی اپنے اس حوالے سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیں, کیونکہ زمینوں پر آپ کی فصلوں پر یہ عشر بھی لازم ہوتا ہے نا, یہ واجب ہے عشر. تو عشر کی ادائیگی بھی کریں, کس انداز سے کرنا ہے, کتنا عشر واجب ہوگا, کتنی زمین پر کتنا عشر دیا جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اب دارالفتا اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی مکمل حاصل کریں, اور اگر آپ کی زمینیں ہیں, کھیتیاں ہیں, تو اس کا علم سیکھنا بھی یہ ضروری ہے نا. تو الحمدللہ سے عشر کی ادائیگی کریں گے تو آپ دیکھیں الحمدللہ سے بڑے بڑے نقصانات سے, آزمائشوں سے, ناگہانی آفات سے, بعض اوقات فصلیں بڑی بڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, کیڑے بعض اوقات لگ جاتے ہیں, بیماریاں بعض اوقات پھیل جاتی ہیں, زمینیں بعض اوقات ہلاک ہو جاتی ہیں. تو ان صدقے کی ادائیگی, زکوٰۃ کی ادائیگی, اسی طرح عشر کی ادائیگی سے الحمدللہ بڑی بڑی آزمائشوں سے حفاظت رہتی ہے. آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون کیجیے گا, دعوت اسلامی کے جامعات ہیں, مدارس ہیں, تو عشر دعوت اسلامی کو دیجیے گا. الحمدللہ دیکھیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین, اب بڑھیں گے ہم آپ کے استخاروں کی جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے یہ میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے. جی فیصل بھائی ارشاد. عمران بھائی تھے, والدہ کا نام مریم بتایا تھا کہ رات کو سونے میں ڈر جاتے ہیں, دورے وغیرہ بھی پڑتے ہیں. استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ ہے. مشورہ ہے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا, ہمارے اسٹال سے تعویذات بھی لیجیے گا, اور روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. رات کو جب آپ سوئیں نا تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. انشاءاللہ جنات کی آفتوں سے یا جنات کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے, اور ڈر خوف سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ایک اور استخارہ تھا, اعظم خان نام بتایا تھا, آنکھوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آنکھیں سرخ پڑ جاتی ہیں اور درد بھی رہتا ہے. تو استخارہ کیا, استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے. آنکھیں صحیح رہیں, آنکھوں کی بینائی بھی درست رہے, اور سرخ پڑ جانا یا آنکھوں سے پانی نکلنا, یہ چیزیں اگر ہوتی ہوں تو ان کے لیے روحانی علاج ہے. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا مقیت یہ پڑھ کر آپ اپنے انگلیوں پر دم کریں, وہ انگلیاں آپ آنکھوں پر لگائیں, انشاءاللہ الکریم آپ کے آنکھوں کے جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے. ایک اور استخارہ تھا, شہناز نام بتایا تھا, والدہ کا نام مقبول جان بتایا تھا, بیمار ہیں کافی عرصے سے. استخارہ کیا, آپ کا استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ ہے, کوئی جادو بندش کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیجئے, انشاءاللہ الکریم آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. آصف صدیقی عرض کر رہا ہوں, اس وقت میں پنجاب میں ہوں. شاہ صاحب ماشاءاللہ سے پروگرام میں آج آئے ہوئے روحانی علاج میں, تو شاہ صاحب سے دعا کروانی تھی. ہمارے ایک عزیز ہے, ان کا بچے کی ولادت ہوئی, تو اس کے بعد بڑے وہ ڈسٹرب ہے بیچاری, ان کو ڈائلیسس پہ چلے گئی ہیں. خصوصی دعا فرما دیں, اللہ پاک ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے. شاہ صاحب خصوصی دعا فرما دیں. اللہ اکبر. دعاؤں کے حوالے سے آپ کے لیے پیغام بھی ہے. حبیب کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں. آمین آمین آمین. چلیں مزید بھی انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر دعا بھی ہوگی, تو آپ بھی شامل رہیے گا. اور ڈائلیسس کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ, اگر مریضوں کو ڈائلیسس ہو رہی ہو, گردے کا مسئلہ ہو, کرتے ہیں اس کے صحیح ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. عبدالقادر عرض کر رہا ہوں کراچی سے. روحانی علاج استخارہ میں شاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ناف آئے دن گرتی رہتی ہے, کوئی وظیفہ یا اس کا مستقل کوئی حل ارشاد فرما دیجئے گا, اور پلیز میرے لیے لازمی دعا کر دیجئے گا, بڑی مہربانی ہوگی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی ابھی معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میاں خان نام ہے میرا, اقرار بیگم, کاروبار نہیں چل رہا ہے. صحیح, اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. حضرت ناف کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ پاک صحت و شفا عطا فرمائے. یہ جو پہلے والا بھی جو کال تھی کافی تشویش تھی اس کال میں ان کالر کی. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور اجتماعی دعا بھی ہوگی کہ اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور جن کی ناف گر جاتی ہے یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 اور اس کو آپ جو ہے وہ اول آخر درود پاک پڑھ کر وہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور مریض کے پیٹ پر دم کر دینا ہے یہاں پر. اور جب آپ دم کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو کپڑا وغیرہ ہٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے. براہ راست کپڑے کے اوپر ہی آپ دم کر دیں انشاءاللہ الرحمن. یہ ناف ٹلنے کا جو معاملہ ہے نا انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اور چاہیں تو اسی آیت کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 یہ آیت کو آپ لکھ کر جو اس کا تعویذ بنا لیں اور ناف کے نیچے رہے تعویذ اس کو پھر باندھ لیجئے تو انشاءاللہ الرحمن ناف کے اوپر رہے گا. تو ناف کے اوپر رہے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کو اس آیت قرآنی کی برکت سے اس تعویذ سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی. تو سورہ فاطر آیت نمبر 41 ناف ٹلنے کے لیے. ہاں 22 پارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 سے آیت مبارکہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں, اس کا تعویذ بنا کر آپ ناف کے اوپر باندھ لیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا, ناف نہیں ٹلے گی. اچھا اس کا ایک اور مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے مل جائے گا فی سبیل اللہ, الحمدللہ عز و جل آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کیجئے گا. وقت بھی اختتام کی جانب ہے. یہ ڈائلیسس کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا, کیا وظیفہ پڑھیں ڈائلیسس کے؟ یہ ہے کہ یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ ہر بار پڑھنے کے ساتھ بسم اللہ شریف بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ 7 دفعہ پڑھ کر یہ مریض پر دم کرے, پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم یہ جو ان کا مسئلہ ہے ڈائلیسس اور گردوں کے حوالے سے پریشانی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا. لیکن بڑا زبردست یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا سورہ علم نشرہ کا. اس کی ایک خصوصیت ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں آخر میں کہ اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری بھی ہو نا یا پتے میں پتھری ہو تو وہ یہ وظیفہ پڑھے تو الحمدللہ عز و جل پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی الحمدللہ. اور اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے, میسیجز آپ کے باقی ہیں لیکن بہرحال جن کے شامل نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ کر لیجیے آپ 021371711711 اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اور اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں, اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ سے پھر وہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے 031680062626. اس نمبر پر بھی اسلامی بہنیں بذریعہ ٹیکس میسیج استخارے کروا سکتی ہیں. حضور استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز تھے, دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے تھے کہ اسلامی بھائیوں نے کال بھی کی, دعاؤں کے حوالے سے کہا, اور ابھی جیسے کچھ دیر قبل کال بھی آئی تھی کہ ڈائلیسس بھی ہو رہی ہے اور کئی میسیجز آتے ہیں پڑھ کر سن کر جو ہے نا بڑا ایک دھچکا سا بھی لگتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتنی پریشانیوں میں ہیں. تو سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین. پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. تیرے بندے پریشان ہیں اللہ, بیمار ہیں, بعض اے اللہ ناف کے ٹلنے کی وجہ سے پریشان ہیں, بلڈ پریشر کے مریض بھی رابطہ کرتے ہیں. ابھی ڈائلیسس کے حوالے سے فون پر بتایا گیا, کالر تھے ایک ہمارے, کسی کے گردے میں مسئلہ ہے, کسی کے دل میں مسئلہ ہے. اے اللہ کوئی ٹی بی کا شکار ہو گیا ہے, کوئی ڈینگی کا شکار ہو گیا ہے, مولا کرم کر دے. مولا جتنے بیمار ہیں مالک خاص رحمت فرما اور بیماریاں دور فرما دے. مولا موذی امراض سے بھی بچا لے. مولا کریم جن کے پھلوں میں نظر لگ جاتی ہے, باغات پہ نظر لگ جاتی ہے, جانوروں میں نقصان ہو جاتا ہے, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, مالک کرم کر دے. مالک اے اللہ ناگہانی آفتوں سے, بلاؤں سے, طوفانی بارشوں سے اے اللہ محفوظ فرما دے. اللہ بچا لے. مولا مریض اچھے ہو جائیں, بے اولاد اولاد پائیں, تنگ دست فراغ دست ہو جائیں, بیمار شفا پائیں. اللہ کئی جو ہے اسلامی بھائی بے روزگار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بل نہیں بھر سکتے, بجلی کے اپنے گیس کے بل نہیں بھر سکتے, اتنے ان کے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں. مولا کریم رحیم اے رحمان کرم کر دے, فضل کر دے. اے اللہ باز کے ٹیسٹ
جو ہیں وہ ہو رہے ہیں میڈیکل، ان کو بھی صحت و شفا بخش دے الہ العالمین۔ پیلیے کے مریض ہیں بعض، اے اللہ ان کا پیلیا دور فرما دے، جوائنٹس اور دیگر جو امراض میں مبتلا ہیں مالک سب کو صحت و شفا بخش دے۔ آمین اللہ۔ جنہوں نے اے اللہ میسیجز کے ذریعے کال کر کے اور مختلف ذرائع سے ہمیں کہا، بعض کی کالیں اور بعض کے میسیجز پڑھے بھی نہیں گئے، تو سب کے نام کام جانتا ہے، حاجات سے واقف ہے مالک، سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا